بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی جنگ کسی ایک ملک کو متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کا اثر پوری دنیا پر ہوتا ہے۔ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور ممالک ہر معاملے میں ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین، شام، ایران، عراق، یمن اور دوسری جانب اسرائیل، امریکہ اور دیگر اتحادی کسی بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس کا ذکر پیش گوئیوں میں موجود ہے۔ فلسطین، شام، ایران، یمن اور عراق کیوں اہم ہے اور کیا امام مہدی علیہ السلام کا لشکر یہاں سے نکلے گا؟ کیا دنیا میں پھیلتی ہوئی جنگ کی صورتحال آخری وقت کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ایران ہی وہ ملک ہے جہاں سے لشکر امام مہدی نکلے گا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی ان اہم ترین نشانیوں کے حوالے سے بات کریں گے جو اس جنگ و جدل سے پوری ہونے والی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن علاقوں کا ذکر کیا ہے ان کی وسعت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر کے انہیں مخصوص نام دے کر ان کی ہوش شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے۔ اس تقسیم کا سب سے بڑا نشانہ بلاد شام ہے۔ یہ علاقہ تاریخی لحاظ سے 7000 سال پرانا ہے۔ آج کی موجودہ 4 قومی ریاستوں اردن، لبنان، شام اور فلسطین پر مشتمل ہے۔ قدیم رومن اس علاقے کو لیونٹ کہا کرتے تھے جس کا مطلب ہے ابھرتے ہوئے سورج کی سرزمین۔ اسی سرزمین کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وارث بنا دیا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی فرعون سے آزادی کے بعد اس خطے میں آبادی کا ذکر ہے۔ اسی سرزمین کے مرکز یروشلم کی مسجد اقصی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی جس کے قرب و جوار کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، یا طوبی للشام، یعنی شام کی سعادت کا کیا کہنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، کیوں کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتوں نے اپنے پر و بازو شام پر پھیلا رکھے ہیں۔ اسی سرزمین شام کو ہی اللہ نے آخری معرکہ خیر و شر کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو اس قدر جامع ہے اور جسے حاکم نے شیخین کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، الشام ارض الحشر والمنشر، شام محشر و منشر کی سرزمین ہے۔ دیگر لاتعداد احادیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ قیامت کے نزدیک اہل ایمان اس خطے میں جمع ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں کوچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں تمہاری مختلف فوجیں ہوں گی، شام میں، عراق میں اور یمن میں۔ پوچھا گیا، ہم کس سمت جائیں؟ فرمایا، تم لوگ شام کی فوج میں شامل ہو جانا، اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ یمن کی فوج سے جا ملے اور ان کے چشموں کا پانی پیے۔ اسی سرزمین شام سے ہی ایک لشکر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور مکہ کے نزدیک بیدا کے مقام پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ احادیث کی کتب میں یہ امام مہدی کی شناخت کے لیے دی گئی سب سے واضح علامت ہے۔ اسی لشکر کے دھنسائے جانے کے بعد امام مہدی کا بڑی عالمی جنگوں کے دوران ہیڈ کوارٹر دمشق کے پڑوس میں واقع مقام غوطہ میں ہوگا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد صرف ایک ہی ہجرت کی پیش گوئی کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، پس بہترین شخص ہوگا جو اس جگہ ہجرت کر جائے گا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے۔ یہی بلاد شام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہونا ہے۔ یہیں دجال کا قتل اور اسی علاقے کے مرکز بیت مقدس سے اس لشکر نے ترتیب پانا ہے جس نے اس خطے میں آ کر یہاں کے لوگوں سے مل کر غزوہ ہند برپا کرنا ہے۔ جس خطے کی اس قدر اہمیت ہو، اسے کیسے متحد رہنے دیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، ایران اسرائیل کشیدگی پورے خطے میں جنگ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ میں جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی حکومت بنا لینی چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں امام یا حاکم نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے۔ جب انہیں پہچان لیے جائیں گے اور لوگ انہیں گھیر کر ان سے امام یا حاکم ہونے کی بیعت کریں گے، اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور وہ آواز یہ ہوگی: یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حاکم اور خلیفہ امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی، سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں ڈھنس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے اور پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل آئے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا اور بالآخر باب لط پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی جب آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ ناظرین، ایک طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہوگا، دوسری طرف یہودیوں کا لشکر۔
خطے کی موجودہ صورتحال سے یہ بات واضح ہے کہ اس لشکر کی آمد قریب ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔